الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی لائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کی خاطر رونق افروز سید صدیق باپو مدس اللہ العلی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دونہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جواب کتنا خوبصورت ہے مختصر اور کتنا جامع ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے یہ سیدہ کا ہے اور حضور نے اس جواب کو سن کے فرمایا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو بدعۃ منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھیں گفتگو کا لب و لہجہ چہرہ سخاوت حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں یہ بات کس نے کہی یہ روایت کس نے کی کہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ساتھ ذرا یہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آج کل کچھ مینڈکیوں کو زکام ہے اور اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ اور اہل بیت پر ایسے صحابہ اور ازواج پاک پر ایسے رقیق حملے کیے جا رہے ہیں کہ رافضیت کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اعتدال ہے
ہم نہ اہل بیت کے نام پر صحابہ کی ذات پہ حملے گوارا کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ کے نام پر اہل بیت پر حملہ گوارا کر سکتے ہیں. ہمیں قدرت نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنی مرضی سے کسی کو مقام اور مرتبے نہیں دیتے. ہم کون ہوتے؟ جن کا کوئی مرتبہ نہیں وہ کسی کو کیا مرتبہ دے سکتا ہے؟ ہم مرتبے اس کے وہی مانتے ہیں جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے جو مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اہل بیت کی فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ صدیقہ بنت صدیق بیان کر رہی ہے. سیدہ فاطمہ کی فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ گفتگو میں تو لوگ یہاں تک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کے لیے بغض تھا. معاذ اللہ. کیا معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ خود اہل بیت سے نہیں؟ وہ خود بھی تو اہل بیت ہیں. بلکہ معاذ اللہ یہ باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں کہ وہ اہل بیت سے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں آپ یہ بتائیں، اگر پوچھا کہ آپ کی گھر والی کیسی ہے تو یہ گھر والی سے مراد آپ امی مراد لیتے ہیں کہ بہن مراد لیتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں. تو آپ کہیں گے نہیں گھر والی سے مراد تو ہم اپنی بیوی کو مراد لیتے ہیں. کہا سبحان اللہ، تیری بیوی تیری گھر والی ہو جائے اور نبی کی بیوی ان کی گھر والی نہ ہو سکے؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب کہ گھر والے ہی تو ہیں. حضور کے گھر میں یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اور بلکہ حضور کی تمام ازواج کی شان اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سیدہ عائشہ کو جو مقام ہے وہ ایک انفرادی شان ہے. عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیقہ بنت صدیق جس کے بستر پہ قرآن نازل وہ عائشہ صدیق. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے مشابہ حضور کے فاطمۃ الزہرا کو دیکھا. بلکہ ایک بات یاد آئی تو اور عرض کر دوں. صدیقہ تو یہ کہیں کہ میں نے فاطمہ کو حضور کے سب سے زیادہ مشابہ دیکھا، اور ان کے بابا صدیق اکبر کہتے ہیں. ان کے بابا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو دیکھنے والا صدیق کہتا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. یہاں تھوڑا سا صحابہ کا نام لے کر ذکر علی سے چڑھنے والوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. محفل میں اگر 4 منقبت علی پاک کی پڑھ لی گئی تو ایک دوسرے کو کونیاں ٹھنکیا جاتے کہ یہ رافضیوں کی محفل تو نہیں ہے. اگر کچھ شعر زیادہ علی پاک کی شان میں پڑھ دیے گئے یا نعرہ حیدری لگ جائے تو کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے. اگر واقعی صدیق اکبر کے غلام ہو تو صدیق اکبر کا مسلک یہ ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ہم چہرہ تو دیکھ نہیں سکتے تو صدیق اکبر کہتے ہیں علی کا ذکر بھی عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر اعتدال ہو تو پھر مکمل طور پر اعتدال ہو. اس لیے ہمیں اعتدال ہی کی راہ چلنے. میرے امام نے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار. ہم 4 یار والے. سبحان اللہ. بے شک جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ، چہرہ، سخاوت، سیرت، صورت، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور کے مشابہ. اور زینب پاک سیدہ فاطمہ کے مشابہ. سبحان اللہ. عکس جمیل سیرت فاطمہ کا عکس جمیل، سیرت فاطمہ کا عکس جمیل اگر کسی کی ذات میں نظر آتا ہے تو اسی کو زینب بنت علی کہتے ہیں. سبحان اللہ.
اور کیا خوش نصیب یہ خاتون ہیں، پیدا ہوئی تو حضور نے ان کے کانوں میں اذان پڑھی۔ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ امام حسن کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوئی تو آئی پہلے سیدہ فاطمہ کی گود میں، پیدا ہو کر آئی پہلے سیدہ فاطمہ کی گود میں، اور سب سے پہلے کانوں میں جس کی آواز پہنچی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پہنچی ہے، اور سب سے پہلے حلق میں اگر کوئی غذا پہنچی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب پاک پہنچا ہے۔ حضور کے لعاب سے گھٹی دی گئی، یہ سیدہ زینب پاک کی شان ہے۔ اس کے بعد نام بھی حضور ہی نے رکھا، سبحان اللہ۔ جیسے حسنین کریمین کے نام حضور نے رکھے، ویسے سیدہ زینب کا نام، یہ نام زینب حضور کو بہت پسند تھا۔ بے شک بے شک، جی سبحان بار اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد۔ نام حضور علیہ السلام نے رکھا، امام حسن کا نام بھی رکھا، امام حسین کا نام بھی رکھا۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، مولا علی کا نام بھی حضور ہی نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا مبارک خاندان ہے، خاندان کتنا مبارک ہے۔ بابا کا نام بھی حضور رکھیں، امی کا نام بھی حضور رکھیں۔ دیکھیے حسنین کریمین سیدہ زینب کس مبارک خاندان کا نام ہے، ان کی امی کا نام بھی حضور نے رکھا اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ نام کی یہ شان ہے، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس نام سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ تو نام فاطمہ حضور نے رکھا ان کی والدہ کا، ان کے والد مولا علی کا نام بھی حضور نے رکھا۔ بلکہ بات آئی ہے ان کے والد پاک کی تو یہ بھی عرض کروں، آج ان کی ولادت کا دن گزرا، سبحان اللہ۔ ان کی ولادت پاک کا دن گزرا، اور اہل سنت کے بہت سے صوفیہ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں اس کو بیان فرمایا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ نظم اللعالی میں سید محمد بلگرامی نے لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اور بھی محققین کے اقوال ہیں، سارے محققین کے اقوال سراخوں پر ہے، لیکن فضائل پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک بات سیدہ زینب کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں، ماں کی ولادت ہوئی ہے نبی کے گھر میں، سبحان اللہ، اور بابا کی ولادت ہوئی ہے خدا کے گھر۔ سبحان اللہ، حق سبحان اللہ۔ اندازہ تو کریں، کوئی اس مقام کا اس مرتبے کا اندازہ کریں۔ شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے بھی لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو جس کا بابا ان کا نام بھی حضور رکھتے ہیں، بلکہ نام کی بات آئی تو ولادت کا وقت اور ولادت کا دن آیا تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس وقت مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے 3 دن تک کے آپ نے آنکھیں بند کر رکھی، آنکھیں کھلی نہیں، آپ کی آنکھیں کھولی نہیں بلکہ کھولی نہیں، آنکھیں کھولی نہیں۔ اور جس وقت والدہ 3 دن کے بعد لے کر نکلی تو والد اور والدہ گفتگو کر رہے تھے، بچہ ہے بڑا خوبصورت لیکن آنکھیں کھولتا نہیں، کہیں نابینا تو نہیں۔
حضور تشریف لائے، عمر مبارک 30 سال کی تھی. میرے آقا تشریف لائے، عمر شریف 30 سال کی تھی. آقا نے فرمایا میرے بھائی کو میرے پاس دو. جیسے مولا علی حضور کی گود میں آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ. آنکھیں کھول. گویا کہ علی گود میں پہچانتے ہیں کہ عام بشر کون ہے اور خیر البشر کون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولائے کائنات کا نام علی رکھا گیا. تو عرض کر رہا تھا کہ سیدہ زینب کی جب ولادت، یہ پہلی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں. امام حسن اور امام حسین کے بعد سیدہ زینب کی ولادت ہوئی. حضور نے کان میں اذان پڑھی، گھٹی دی اور نام رکھا زینب. حضور کو زینب نام بہت پسند تھا. زینب نام بہت پسند تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی دو ازواج کا نام زینب تھا. ایک حضرت زینب بنت خزیمہ اور ایک حضرت زینب بنت حجش، 2 ازواج پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں گھر میں بیٹی ہوئی حضور کے گھر میں، ان کا نام بھی زینب رکھا. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام زینب تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے میری زینب بیٹی بہت اچھی بیٹی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے لیے فرمایا تھا میری زینب بیٹی بہت اچھی. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منور آئی، فرمایا کہ میری بیٹی بہت اچھی بیٹی ہے. اللہ اکبر. پھر جب نواسی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی رکھا زینب. اس سے پتا چلا زینب نام سے پیار کتنا تھا. حضور کے گھر میں 4 نام تھے زینب حضور کی ظاہری حیات میں. 2 ازواج پاک کا، ایک بیٹی کا، ایک نواسی کا. ابھی زینب کو اگر ہم ٹکڑے کر کے پڑھیں اور اس کا معنی دیکھیں، معنی کیا ہوتا ہے؟ زین کہتے ہیں زینت کو، زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو. تو اب ترجمہ یہ ہوگا باپ کی زینت. باپ کی زینت زینب، زینب باپ کی زینت. قربان جائیں پیدائشی طور پر گویا کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں جس علی کے مقام و مرتبے کا اندازہ کرنے والے کر نہ سکے، اگر اس علی کی کوئی زینت ہے تو اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، زینب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاطمہ الزہرا، شان بی بی زینب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سیدہ زینب کی شان یہ ہے. پھر اس کے بعد بچپن ہی سے تربیت کس کی گود میں مل رہی ہے؟ دیکھو کہا جاتا ہے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اللہ اکبر. وہ مدرسہ کون سا تھا جس گود میں زینب پل رہی تھی؟ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود، اور اس کے بعد باب مدینۃ العلم کی گود، پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نانا جان کی گود. تینوں گود میں سیدہ زینب کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ اللہ. اور سیدہ فاطمہ کا ذکر میں نے کیا، میرے امام کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے سیدہ زینب کی امی کے لیے کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور مہو مہر، مہر کہتے ہیں سورج کو، ماں کہتے ہیں چاند کو. قربان میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی ایک ایسی عورت بتا دو جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو. کہتے ہیں 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جس نے پوری زندگی بغیر دلیل کے کبھی بات نہ کی، وہ امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. جس کی عصمت و طہارت کا یہ عالم ہو، جس کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ اس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کی گود سیدہ زینب کا پہلا درس
درسگاہ ہے، ان کی پہلی درسگاہ ہے، ان کا پہلا مدرسہ ہے۔ فاطمہ الزہرا نے کیا کیا نہ سکھایا ہوگا سیدہ زینب پاک کو، اور تربیت کیسی کی ہوگی۔ اور سیدہ فاطمہ کی بات آئی ہے، مجھے جب فاطمہ الزہرا کا مجھے ذکر یاد آتا ہے تو میں یہ دو مصرے پڑھے بغیر نہیں رہ پاتا ہوں، بلکہ میرا دل کہتا ہے کہ سنیوں کا بچہ یہ ماں یاد کر لے۔ میرے امام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت میں جو دو مصرے کہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ فضائل کی درجنوں کتب پر یہ دو مصرے غالب آتے ہیں کہ شان سے شان فاطمہ۔ وہ جو کلام ہے امام اہل سنت کا جسے قصیدہ نور کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اسی زمین پر یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں سیدہ کی شان؟ نور بنت نور، زوج نور، سبحان اللہ، ام نور، نور، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہاں پر ذکر اہل بیت سننے بیٹھے ہیں تو ذرا سنیوں کی طرح بیٹھیں۔ آپ حضرات کو جو ہے وہ اس کا ہوش ہونا چاہیے ذکر ہو کس کا رہا ہے۔ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے میرے عزیز جن کے ذکر سے تقدیریں سنورتی ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک بے شک، جن کے ذکر سے تقدیریں سنورتی ہے، جن کے ذکر سے مشکلیں ٹلتی ہیں۔ سبحان سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب کوئی میرا نام لیتا ہے تو اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب غوث پاک کے نام سے مصیبتیں دور ہوتی ہے تو غوث پاک جس کا نام لے کر اپنی مشکلیں دور کرتے ہیں اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نور بنت نور، سبحان اللہ، زوج نور، واہ واہ، ام نور، نور۔ سبحان اللہ۔ میں یہ شعر جب بھی ذکر فاطمہ الزہرا آتا ہے تو بار بار پڑھتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں گجرات میں بھی اس کو پڑھتا ہوں۔ ہاں لیکن آپ کی زبان چونکہ اردو نہیں ہے، حالانکہ ہونا بھی چاہیے، اردو سیکھ لینا چاہیے۔ نور، فاطمہ الزہرا خود نور ہیں، بے شک بے شک، بنت نور، وہ نور کی بیٹی ہے، زوج نور، وہ نور کی بیوی بھی ہے، واہ واہ، بہت خوب، ام نور، نور، سبحان اللہ، وہ نور، نور کی ماں ہے، سبحان اللہ، ام نور، 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 نور کی ماں ہے۔ ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، اور جس خدا کی وہ بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس شان سے دیکھیے۔ اب ذرا اس کو پڑھتے ہیں اپنے انداز میں۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اس کو یاد کر لیں، اسی لیے اس طرح پڑھ رہا ہوں اور سب مل کے شامل ہوں۔ نور بنت نور زوجے، جو اس سے پہلے کی محفلوں میں کبھی ذکر سیدہ میں تھے ان کو یاد ہوگا، پیچھے والے بھی شامل ہو، خواتین بھی شامل ہو، اپنی آواز میں اونچی نہ کریں لیکن پڑھیں سب۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین تو ہے عین سب مل کے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کون سا بچہ بچہ زین العابدین نور سبحان اللہ محمد باقر نور جعفر صادق نور موسیٰ کاظم نور علی رضا نور تقی نور نقی نور حسن عسکری نور غوث اعظم غریب نواز حضرت جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم حضرت قطب عالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خواجہ بندہ نواز محبوب الہی شاہ برکت اللہ عشقی آل رسول مہریروی سید محمد بالگرامی امام مہدی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ سیدہ زینب کی پرورش سیدہ فاطمہ کی گود میں اور وہ اپنی والدہ کا عکس جمیل ایک طرف طہارت و عصمت سیکھ رہی ہے سیدہ فاطمہ سے اور دوسری طرف علم سیکھ رہی ہے باب مدینۃ العلم مولا علی سے اور پھر فیضان نبوت کی وہ کرنیں مصطفیٰ جان رحمت کی گود سے مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کردار میں رفتار میں عمل میں امام حسن اور امام حسین جس منزل پر فائز ہے سیدہ زینب بھی اس سے پیچھے نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کوفہ میں عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی کو درس قرآن کی محفل سجانے کا شرف حاصل ہے اس خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں چونکہ کوفہ بسا ہے فاروق اعظم کے دور میں اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد دارالخلافہ منتقل ہو گیا تھا کوفہ کے اندر تو مولائے کائنات اپنے ساری آل اولاد کے ساتھ اور اپنے بہت سارے اصحاب کے ساتھ بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے صرف 70 بدری صحابہ کوفہ منتقل ہوئے جب 70 بدری صحابہ دور علی پاک میں 70 کی تعداد میں منتقل ہوئے تو آپ اندازہ کریں کہ اور صحابہ کتنی بڑی تعداد میں گئے ہوں گے کوفہ علم کا مرکز کوفہ مرکز علم تھا اور اس مرکز علم کو پایہ تخت بنایا تھا باب مدینۃ العلم نے اور وہاں پر عورتوں میں قرآن کی تفسیر سب سے پہلے جس نے شروع کی اسے سیدہ زینب کہتے ہیں ہمیں سیدہ زینب کا یہ کردار شاید یاد نہیں صرف 7 سال کی عمر میں جس نے پورا قرآن حفظ کیا حافظ قرآن تھی سیدہ زینب 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا سیدہ زینب پاک نے اس کے بعد پھر آپ کا نکاح آپ کی شادی آپ کے سگے چچا حضرت سیدنا جعفر طیار ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا یہ آپ کا نکاح تھا جو آپ کے چچا زاد کے ساتھ ہوا تھا سیدہ زینب پاک اور پھر آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر سخاوت کا وہی جوہر جو سیدہ فاطمہ میں لوگ دیکھتے تھے وہ بلکہ فرمایا گیا عید کے دن سیدہ زینب کی سخاوت کا حال یہ ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کی مسکین عورتیں اور کوفہ میں بھی جب وہ رہی
تو کوفہ کی مسکین عورتیں حضرت زینب کبریٰ کے پاس آتی تھی اور حال دل سناتی تھی اور وہاں سے اپنی حاجتوں کو پاتی تھی. اور کیوں نہ ہو بنت فاطمہ تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد مولائے کائنات کی شہادت ہوئی. شہادت مولا علی تک آپ کوفہ میں رہی, لیکن جب علی پاک کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد پورا خاندان جو ہے مدینہ منورہ منتقل ہو گیا. تو یہ بھی مدینہ منورہ چلی آئی. پھر اس کے بعد امام حسن پاک کی شہادت کا وہ زخم اٹھایا, لیکن صبر کا پیکر بنی رہی. اور ایک خاص بات, چونکہ امام حسن کی شہادت کے وقت نہ مولا علی تھے نہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی, دونوں دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. دونوں بھائیوں کی دھاڑس بندھانے والی, امام حسن کی شہادت کے وقت دونوں بھائیوں کی دھاڑس بنانے والی ہر مقام پر اور مشورے میں ساتھ ساتھ رہنے والی ہر مقام پر سیدہ زینب ہے. ہمت, حوصلہ, شجاعت, بہادری اللہ نے وہ دی تھی کہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر مولائے کائنات کی شجاعت یاد آتی تھی. بھتیجوں کو دھاڑس بندھانا, بھائیوں کو دھاڑس بنانا ایک بہن کا کردار جو ہو سکتا تھا آپ نے مکمل طور پہ ادا کیا. بلکہ یہ کہوں سیدہ زینب نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا لوگوں کی, کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں عورتوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیا جاتا ہے. عورتوں کا مطلب ہمارے یہاں گھر میں کپڑا دھونے والی, چکی پیسنے والی اور کھانا بنانے والی کے سوا کچھ نہیں ہے. سیدہ فاطمہ نے, سیدہ زینب نے اس تصور کو ختم کیا اور بتایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہمارے یہاں عورت صرف کپڑا دھلنے والی ہے, ہمارے یہاں عورت صرف چکی پیسنے والی ہے, ہماری عورت صرف کھانا بنانے والی ہے. واللہ حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر وہ قیادت کا فریضہ انجام دیا. اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو آپ سنیں گے کہ اللہ اللہ قائد کربلا کی شہادت کے بعد, امام حسین کی شہادت کے بعد جس نے کردار حسین مکمل طور پر عورت ہونے کے باوجود بھی ادا کیا, اسے سیدہ زینب کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور بتایا کہ عورت کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے, ایک عورت کا عزم کتنا ہوتا ہے. کہیں پر عورتیں ایسی باعزم ہوتی ہیں کہ مرد کہیں کہیں پہ پیچھے نظر آتے ہیں. مردوں کو چپ کرایا ہے, اس عورت کا نام ہے زینب. مردوں کے منہ پہ تالے لگائیں, اس کا نام ہے زینب. وقت میں گنجائش ہوگی میں وہاں پر پہنچوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سیدہ زینب کی شان کیا ہے. امام حسن کی شہادت ہوئی, اس وقت بھی آپ نے بڑا کردار ادا کیا. پھر امام حسن کی شہادت کے بعد چند سال کچھ سکون کے گزرے اور پھر واقعہ کربلا رونما ہوا. اور پھر آپ کا پورا کردار اور کیریکٹر میدان میں ادا ہوتا ہے. اس لیے کہ گھر کی بات بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے, اور پھر سیدہ زینب کا پورا کردار کھل کر سامنے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ علی کی بیٹی کا کردار کیا تھا. اس لیے کہ بہنوں میں سب سے بڑی یہی تھی. حالانکہ کربلا میں حضرت ام کلثوم بھی تھی, حضرت کربلا میں حضرت ام کلثوم بھی تھی. لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں سنیوں کو, میرے سنی بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کر, ہم کربلا میں صرف کردار زینب بیان کرتے ہیں, لیکن کردار ام کلثوم اور لوگ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو ہم بھی لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں. سیدہ ام کلثوم بھی برابر کی شریک ہے کربلا میں. وہ کردار تو نہیں ہے جو سیدہ زینب کا ہے, لیکن بہرحال قربانیاں بھی ہے آپ کی, پوری دکھ میں شریک ہیں, تکلیف سب اٹھایا. لیکن یہ ام کلثوم کا نام لوگ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کربلا گئی تھی, لیکن وہ تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی بیوہ. یعنی کہ اگر ام کلثوم کا ذکر ہوگا تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ ان کا شوہر کون تھا, اور جب یہ بتائیں گے کہ ان کے شوہر کا نام عمر ابن خطاب ہے تو تب پتہ چلے گا نا کہ عمر کو جو گالیاں دیتے ہو تو وہ بہنوئی امام حسین کے. تو لوگ ہوشیار ہو جائیں گے نا, لوگ ہوشیار ہو جائیں گے. جو تبرہ کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم پہ, وہ داماد مولا علی کے, وہ داماد سیدہ فاطمہ کے, وہ سگے بہنوئی امام حسن اور امام حسین. اور آپ کو بتاؤں ان کی عمر بہت چھوٹی تھی حضرت ام کلثوم کی, اس کے باوجود بھی نکاح کا پیغام دیا
اور نکاح کا پیغام دیا تو یہ کہہ کے دیا ممبر پہ کھڑے ہو کر، مسجد کے ممبر پہ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ام کلثوم کی عمر چھوٹی ہے، لیکن میں اس لیے ان سے نکاح نہیں کر رہا ہوں کہ اس عمر میں مجھے کوئی نکاح کی خواہش ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا داماد بن کے رسول اللہ کی دامادی کا شرف حاصل کر لوں اور وہ برکتیں سمیٹ لوں جو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت میں سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے الا نسبی و سببی، لیکن میرا رشتہ کام آئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ فاطمہ کا داماد بن کر، فاطمہ کا داماد بن کر نبی کا داماد بننے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت سے محبت تھی فاروق اعظم کی، یہ اہل بیت سے الفت تھی کہ آپ نے اس طرح رشتہ جوڑا۔ جس سے نفرتیں ہوتی ہیں وہ رشتے ہونے کے بعد بھی توڑ لیتے ہیں، لیکن فاروق اعظم نے رشتہ جوڑا۔ اور فاروق اعظم کی بیوی جو بیوہ ہو چکی تھی وہ میدان کربلا میں تھی، میدان کربلا میں تھی، امام علی مقام کی سگی بہن ہے وہ۔ سنیوں کو یہ بھی سبق یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن کربلا میں بہت سارے لوگوں کو کٹ کیا جاتا ہے، کبھی وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہوگا، لیکن کبھی کبھی تجاول عارفانہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ چور دروازے سے دو فتنے اہل سنت میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ایران کی کوشش سے رافضیت ہے اور ایک تو سعودی کی کوشش سے خارجیت اور ناصبیت ہے، لیکن ہمیں چوکنا رہنا۔ ہمارے امام نے پہلے ہی آواز لگائی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ افضلیت کے مسئلے میں میں یہ کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں ملا جی تحقیق ہو چکی ہے، آپ کو کوئی نئی تحقیق پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کوئی محقق مخدوم اشرف جیسا محقق نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی محقق بندہ نواز گیسو دراج جیسا محقق نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی محقق اللہ اکبر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا محقق نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی محقق غوث اعظم جیسا محقق نہیں ہو سکتا۔ جب غوث اعظم نے کہہ دیا خلافت اللہ ترتیب ہے اور ترتیب کے اعتبار سے فضیلت بھی ہے، تو پھر اب کوئی نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے رسالہ قبریہ جو قبر میں بیٹھ کر کے وصال سے چند دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے لکھا، اس رسالے میں لکھا رسول اللہ کی خلافت اللہ ترتیب ہے، پہلے صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے، اور جیسے خلافت کی ترتیب ہے ویسے فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ جب مخدوم پاک لکھ چکے اب کوئی بعد میں نیا راستہ، اب جس پہ تحقیق نہیں ہوئی ہے محققین کو چاہیے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں، جس پہ بزرگ تحقیق کر چکے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، ایک کپڑا ہے مثال کے طور پہ، ایک کپڑا ہے، اس کو کوئی بہت بڑا پہلوان نچوڑ چکا ہو اور اس کا ایک ایک قطرہ ختم کر چکا ہو، اب اس کے بعد کوئی لنگڑا لولا آ کر پھر اس کو نچوڑے تو نکالے گا کیا؟ اور نکلنا کیا ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے محققین نچوڑ کر اس کا عرق کشید کر کے اتنے مجموعہ پیش کر چکے ہیں، تو اب مزید اس کو نچوڑ کر کے آپ کیا دے سکو گے؟ اس لیے میری گزارش ہے جس پہ تحقیق نہیں ہوئی ہے اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بزرگ تحقیق کر چکے، اور اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ بس اتنا ہونا چاہیے، ہم اپنی مرضی سے کسی کو متعین نہ کریں، ہم اپنی مرضی سے، حضور نے جس کو جو مرتبہ دیا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ صدیق کا مرتبہ کیا ہے؟ امام زین العابدین سے کسی صدیق، کبھی کبھی لوگ سیدوں کو ہی کریدتے ہیں کہ ہیں سید تو یہ کیا کہیں گے، ہاں لیکن جو اپنے بابا کے نقش قدم پہ وہ وہی کہیں گے جو بڑوں نے کہا۔ ہاں الزام مت لگایا کرو، غلط فہمیوں میں مت آیا کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے، فضائل علی پاک کے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی چاروں خلفاء کی زندگی پہ کتاب لکھی، چاروں پہ لکھی کتاب۔ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ لیکن جب مولا علی کو لکھا تو چوتھی نمبر پہ لکھا، مگر فضائل زیادہ لکھے، فضائل زیادہ لکھے۔ تو لوگوں نے ان کو کہا یہ تو رافضی ہے۔ علی پاک کے فضیلت پڑھنے پر بھی کوئی رافضی ہوتا ہے؟
جبکہ صدیق اکبر کی فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں اور پھر خلافت اللہ ترتیب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے، لیکن کہا یہ تو رافضی ہے۔ اور اس کے بعد مناظرے کا شوق اتنا تھا کہ جمعہ کی دن آنے سے پہلے چیلنج بھی کر دیا کہ وہ سید جو آئے گا جو ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے، ہم اس سے جمعہ کے دن جو ہے وہ مناظرہ کریں گے، کیونکہ اس نے فضیلت زیادہ کیوں لکھی۔ کچھ لوگ مرید ہے کہ حضور وہ آپ کو رافضی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا کہتے؟ کہا مناظرہ کرنے کا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آنے دو، جمعہ آنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ جمعہ آیا تو اتنی بارش ہوئی کہ کوئی جمعہ پڑھنے جا ہی نہیں سکا۔ پھر لوگوں نے کہا بھی دوسرا جمعہ آئے گا، دوسرے جمعے مناظرہ کریں گے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک وہ اختلافی بات نہیں کرتے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہاں تو ان پہ بھی توجہ دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے متعلق کوئی بات پتہ چلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے۔ دوسرا جمعہ آیا، پھر وہی بارش۔ کہا تیسرا جمعہ تو آئے گا نا۔ تیسرے جمعے میں پھر وہی کسی نے سمجھایا، مناظر صاحبان پوری زندگی جمعے سے محروم رہ جاؤ گے اگر اس علی کے بیٹے سے لڑائی مول لی تو۔ ہاں جاؤ جا کر کے پوچھ لو کہ جب انہوں نے الگ ترتیب لکھا ہے تو اپنے مولائے کائنات کے فضائل پہ صفات کیوں زیادہ ہو گئے ہیں، پوچھ لو جا کر کے بتا دیں گے۔ جب وہاں گئے تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے باپ کی فضیلت بیان کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہو تو سیدوں کو تو اتنا حق دیا کرو نا، سیدوں کو تو اتنا حق دیا کرو نا کہ وہ اپنے بابا کے فضائل پڑھ سکے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے تو بھی قبلہ کعبہ کہتا ہے، ان کا باپ تو باب مدینۃ العلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چرچا کرتے ہیں تو چرچا کرنے دینا ان کو۔ ہاں لیکن چرچے میں وہ اتنا پابند ضرور ہے کہ جس کو رسول اللہ نے جو مقام دیا وہ مقام مانے بس۔ ہاں اس سے حد نہیں توڑے، حد کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نبی کی فضیلت میں بھی حد نہیں ٹوٹنی چاہیے، ورنہ عیسائی نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا ہلاک ہوئے؟ اور بلکہ میرے آقا نے فرمایا مولائے کائنات سے کہ علی جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، ویسے تمہاری وجہ سے بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک تو نفرت میں بہت حد سے تجاوز کر جائیں گے، گھٹائیں گے یہاں تک کہ علی کو نبی کے خاندان سے بھی الگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگ الگ الگ درختوں سے الگ الگ شاخوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت واہ سبحان۔ ایک ہی درخت سے ہیں ہم۔ تو آپ اس طرح کے گھٹانے کی بھی کوئی، اور کچھ بڑھانے جائیں گے تو اتنا بڑھائیں گے کہ پھر معاذ اللہ صدیق اکبر کی بے ادبی کریں گے تو ہم وہ بھی نہیں۔ ہمیں احتیاط ہے، احتیاط اور بہت احتیاط۔ تو امام زین العابدین امام حسین کے سگے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، یہ حسین کا بیٹا ہی دے سکتا تھا۔ فرمایا جو مقام صدیق کا کل تھا وہی آج بھی ہے، اور جو آج ہے وہی کل بھی تھا۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھتا نہیں آج نبی سے سب سے قریب جو سو رہا ہے، آج نبی سے سب سے قریب جو سو رہا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو جیسے آج سب سے قریب رکھا ہے ویسے کل بھی سب سے قریب رکھا تھا، اور کل سب سے قریب رکھا ہے تو آج بھی سب سے قریب رکھا ہے، اور جو نبی کے جتنے قریب ہوگا وہی تو زمانے میں سب سے افضل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، محبوب رب اکبر ہے، محبوب رب اکبر ہے۔ اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں۔ آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے اگر خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے نام اڑا دیے جائیں، آپ دامن پکڑ کر کے پوچھیں کہ جب پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ سے تو آج کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ ہاں جب آپ 1 گھنٹے کی تقریر 1.25 گھنٹے کر جاتے ہیں تو اگر آدھے منٹ میں یہ سارے نام پڑھے جاتے ہیں
تو خطبے سے یہ نام کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خطبے سے نام اہل بیت اطہار یا صحابہ کے خارج کیے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چور دروازے سے گڑبڑ ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں پہرا دینا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، میرا عنوان سیدہ زینب ہی، میں آگے بڑھوں گا، لیکن آپ سے کہتا ہوں صحابہ کی قربانیاں کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیز، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم نبی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ موٹے موٹے لفافے دیتے ہیں، عزت سے کھانے پینے کھلاتے ہیں۔ صحابہ نے اس وقت نبی کے فضائل پڑھے تھے جب کوئی گفٹ نہیں ملتے تھے، بلکہ نبی کی فضیلت پڑھنے پہ مار پڑتی تھی۔ جن لوگوں نے یار اپنے باپ کو مارا ہے نبی کے لیے، جن لوگوں نے اپنے لوگ سمدھی نہیں چھوڑ سکتے نبی کی محبت میں، صحابہ نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے نبی کے لیے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر کے والد نے کچھ کہہ دیا حضور کے لیے، صدیق اکبر نے ان کو ایک مکہ مارا اور ہاتھ آستین یوں چڑھی تھی اور حضور کی بارگاہ میں آئے۔ صاحب تبرانی لکھتے ہیں کہ چڑھی ہوئی تھی آستین اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ عرض کی حضور میرے بابا نے آج آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا ہے، تو تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا اور آیا اس لیے ہوں اجازت دیں اس کو قتل کر دوں، یا پھر دعا کر دے کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے اور وہ بھی آپ کا غلام ہو جائے، کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت بہت سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کی شان میں جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ آج ہم 50,000 کا چندہ دے دیں تو ہماری کالر جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر نے پورا مال لایا تھا، حتیٰ کہ اپنا کرتا اتار کر بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اور جب آقا نے پوچھا تھا کہ یہ لباس کیوں دے دیا، ٹاٹ کیوں پہن لیا، اس کی حضور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، آقا ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، تو مجھے علم ہے کہ ہمیں کفن دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہے، تو میرا یہ کرتا کسی صحابی کے کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ قربانیاں ان کی صحابہ، ایک ایک صحابی کی قربانی کا ذکر کیا جائے بہت طویل وقت درکار ہے، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت پہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، گالیاں دینے بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا رہے ہو اور اسی کو اہل بیت کی محبت کہتے ہو۔ یاد رکھنا، جیسے میں نے بتایا نا کہ فاروق اعظم بہنوئی ہے امام حسین کے، سگے بہنوئی ہے، ویسے صدیق اکبر نانا ہوتے ہیں دو واسطوں سے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی، چھٹے امام کے نانا ہے سیدنا صدیق اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور سادات نے تو ہر وقت ان کی تعریف کی ہے کہ چوچا کے سید محمد کے چوچوی حضور محدث اعظمین نے کیا خوبصورت بات کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر کربلا کی گھڑی آ گئی، جب امام حسین جانے لگے اپنے گھر سے، بہن سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ سیدہ زینب کو ساتھ لے گئے، اور آپ گئی نا تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، جب تک وہ گھر پہ لوٹ نہیں جاتی اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں ان کے شوہر تو منع کرتے تھے جانے کو، منع کیا کرتے تھے معاذ اللہ، انہوں نے تو یہ خود کہا تھا کہ میں خود بھی آگے پیچھے آ رہا ہوں۔ پہلے روکنے کی کوشش کی، اپنے شہزادوں سے کہا اون و محمد سے کہ اگر وہ انہیں روکو کہ وہ نہ جائیں، اور اگر وہ جانے پر مصر ہوں تو پھر ان سے کہنا میں بھی پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ ہے کربلا، بہن کو ساتھ لیا، سیدہ زینب ساتھ رہی، ہمت بنداتی رہی، پورے قافلے میں ساتھ رہی، لیکن آپ کا اصل رول اس وقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اب یہاں پر میں ایک بات
صرف اپنے طالبانہ علمانہ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے پہلے زیادہ رنگینی ہے اور دکھ ہے اور مصیبت ہے، یا امام کی شہادت کے بعد؟ کڑا وقت، زیادہ مصیبت کا وقت شہادت سے پہلے یا بعد میں؟ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام کی شہادت سے پہلے کربلا والوں کو جتنی مصیبت تھی اس سے زیادہ مصیبت امام کی شہادت کے بعد تھی، اور اس کو لیڈ کرنے والی ہستی کا نام سیدہ زینب ہے۔ یہ خاص بات آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سیدہ زینب کی شان کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بات، جب مرد کثیر تعداد میں ہوں، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، اونو محمد جیسے شہزادے، عباس غازی جیسا جوان دلیر، جس نے صرف 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ کی ہے، اور جب جنگ کی ہے تو سامنے کی فوج کے چھکے چھڑائے ہیں، غازی عباس کا کردار یہ ہے۔ پھر امام حسین جیسا بھائی، اتنے سارے، پھر آوان و انصار، سب جب لوگ ساتھ ہوں تو مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، لیکن جب کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر رات کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو سیدہ زینب نے اس قافلے کو کب لیڈ کیا، کب رہنمائی کی، وہ کربلا کے قافلے کی قیادت کب کی؟ جب امام حسین بھی نہ رہے، غازی عباس بھی نہ رہے، علی اکبر بھی نہ رہے، امام قاسم بھی نہ رہے، کوئی مرد نہ رہ گیا حضرت امام زین العابدین کے سوا۔ اور امام زین العابدین کی اس وقت عمر امام نووی کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق، یا 13 سال تھی یا 11 سال تھی۔ ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن بعض ہمارے مورخین نے، امام نووی جیسے محدث نے 13 سال یا 11 سال لکھا ہے، اور 50 ہجری ان کی ولادت لکھی ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ اس طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر والا شہزادہ، ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، اور حال یہ ہے سب خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی عمر بڑی ہے۔ اب اس وقت سیدہ زینب کس طریقے سے پورے قافلے کو سنبھالتی ہے؟ پہلی بات، اب آئیے جلدی جلدی سے ان کا کردار پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ شہادت ہو گئی، اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ایک بندہ مر جائے، اس موت پہ پورے محلے کی عورتیں روتی ہیں۔ مرد لوگوں کو اتنا دکھ ہو یا نہ ہو، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری عورتیں سوگوار ہوتی، اللہ بہت برا ہوا، فلانی کا جوان بیٹا چلا گیا۔ ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، بڑی نرم دل ہوتی ہیں عورتیں، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، طبیعت نہیں اچھی لگتی، گھروں میں ڈر لگنے لگتا ہے، جوان بیٹا چلا گیا۔ لیکن اب دیکھیں سیدہ زینب کی ہمت، علی کی بیٹی کی ہمت، کہ پورا خاندان آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے، پورا خاندان، گھر کا بچہ آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے، اور صرف قربانی نہیں ہوا بلکہ اللہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، سب قربان ہوئے تھے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ یہ بھی سیدہ زینب کا کردار ہے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے تو روک دیا، سیدہ زینب نے روک دیا اور فرمایا ہمارے گھر کی روایت ہے، ایسے کوئی مجاہد یا جانے والا اکیلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جب حضور جا رہے تھے معراج پر تو جبریل امین نے رکاب تھام کر حضور کو بٹھایا تھا، جب حضور جاتے تھے تو مولا علی رکاب تھامتے تھے، گھر کی روایت ہے، جب علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، جب وہ حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے، حسین سب چلے گئے، اب تیری رکاب تھامنے والا کوئی مرد نہیں بچا، مگر گھر کی روایت ٹوٹنے نہیں دوں گی، تیری رکاب کو تیری بہن آج زینب تھامے گی۔ تو یوں ہی نہیں جائے گا، اس شان سے جائے گا جس شان سے جانے کا ہمارے گھر کی روایت ہے، تھامو بھئی۔ اس کے بعد ماں کا دوپٹہ کربلا میں جس نے سنبھال کر لایا تھا اسے سیدہ زینب کہتی، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں بات سمیٹتے ہوئے کہ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پورے خاندان پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں،
گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاندان کچلا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے خیمے جلا دیے گئے. اس پورے قافلے کی سالار بنت علی ہے، زینب بنت علی. خیمے سب جل چکے، حتیٰ کہ امام زین العابدین بیمار تھے بستر پہ، نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا گیا، شہزادیوں کے کان کی بالیاں بھی چھین لی. سیدہ زینب نے فرمایا زیور ہم سے آپ لوگ نہ اتاریں، ہم اپنے زیور خود ہی اتار کر دیتے ہیں، ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. زیور پھینک دی ان کی طرف، انہوں نے چادریں تک چھین لی. استاد زمن مولانا حسن بریلوی صاحب آئینِ قیامت میں انہوں نے اپنی کتاب میں دوپٹے تک چھین لیے. ابن حجر نے بھی لکھا، ابن حجر لکھتے کان میں بالی تک رہنے نہیں تھی. بعض مورخین نے لکھا سیدہ سکینہ کے کان سے ان ظالموں نے ایسے بالی کھینچی کان کٹ گیا. 7 سال کی شہزادی. بلکہ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ سکینہ کے کان سے انہوں نے بالی چھینی تو سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. خیال آیا میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ رحم آ جائے. کہنے لگی کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں. مجھ پہ اس لیے کہ سوچتی تھی نا کہ یتیموں پہ مسلمان رحم کرتے ہیں، مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے. مسلمان سمجھا تھا نا، وہ کہا میں حسین کی یتیم، ایک تو یتیم ہے اور دوسری نوجوانان جنت کے سردار کی یتیم ہے. وہ کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھے پہچانو. اتنا سن کر چہرے پہ تماچے مارے گئے. یہ ظلم ہوا تھا اہل بیت پر جو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا ظلم. خیمے جلے، بستر چھین لیا گیا، علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے، زیورات تک لوٹے، دوپٹے تک چھین لیے، سب چھین لے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. ایسے میں عصر کا وقت بیویاں رو رہی تھی. آپ نے سنا نا جس کی ماں کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے اور وہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے تھی، رو رہی تھی کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. سیدہ زینب کی ہمت، سلام ہو زینب تیری ہمت کو، سلام ہو زینب تیری شجاعت کو، سلام ہو زینب تیری اسلامی حمیت اور غیرت کو. بیویاں رو رہی، آنکھوں میں آنسو ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بیویوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے، بہت رو چکی ہو، بہت رونا باقی ہے. عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز نہ چھوٹ جائے، اٹھو پہلے نماز پڑھو. کیونکہ نانا کا فرمان ہے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. ڈر لگتا ہے اگر تم نے عصر چھوڑ دی کربلا کی دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے. اٹھو پہلے عصر پڑھو. قربان اس وقت بھی نماز نہیں چھوٹی. اتنے غموں کے ماحول میں بھی عصر کی نماز نہیں چھوٹی. میں یہاں پر رک کر ایک بات ضرور کہوں گا اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی. وہاں تو بھائی کی کچلی ہوئی لاش، بیٹوں کی کچلی ہوئی لاش، بھتیجوں کی کچلی ہوئی لاش ہے نا، اس کے بعد بھی نماز عصر نہیں چھوڑی، نہ چھوڑنے دی کسی کو. ہم تو شادیوں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو ولیموں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو خوشیوں کے موقع پہ بھی نماز چھوڑ دیتے. میری قوم کو نماز کی اہمیت نہیں. اور یاد رکھنا کتنا بھی کچھ بھی کر لو، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہے، حضور بیزار ہے، اللہ کے رسول بیزار ہے. اور جس سے حضور بیزار ہوں اس سے امام حسین کبھی راضی نہیں ہو سکتے. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے غوث پاک غریب نواز کبھی راضی نہیں ہو سکتے. مسجدیں ویران ہے، ہم نے محبت کی کن سے؟ اپنے جیسے انسانوں سے. نہیں یار اس کے گھر کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا ہے. شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا ہے. کاروبار بند کر کے جاتے ہو، اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. کبھی سوچا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ ہم نے کب سوچا یہ؟ اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے
نماز کلیئر ہوئی تو سارے معاملات کلیئر ہوں گے. اگر نماز کے معاملات کلیئر نہ رہے تو پھنس جاؤ گے. یہ دنیا ہے، دنیا چند دن کی دنیا ہے. آپ سوچیں نہ صحیح. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت لے جائیں گے، مخدوم اشرف لے جائیں گے، تاول شبیر لے جائیں گے، ہم نے کیا نماز پڑھنا ہے؟ میں کہتا ہوں زینب کبریٰ کو جو جنت میں لے جانے والی ذات تھی وہ رسول اللہ کی ذات تھی. ماں جنتی عورتوں کی سردار، دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار، بابا ولیوں کا سردار، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم. بلکہ بابا کی شان یہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. جس کے بابا کے ہاتھ سے جنت بٹے گی وہ ہے زینب. لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. کیا ان کو یقین نہ تھا کہ یہ جنت میں لے جائیں گے؟ اپنی غلط فہمی دور کر لو. اگر نماز چھوڑ کر جی رہے ہو تو جانوروں سے بدتر زندگی ہے. زندگی ضائع ہو رہی ہے، زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، زندگی ہلاک ہو رہی ہے. اور کاروبار کے لیے محنتیں کرنے والوں اور دوسروں کے لیے وقت نکال کر کے نمازوں کو چھوڑنے والوں، ایک دن موت کی یہ تلوار جو سروں پہ لٹک رہی ہے، روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اکیلے قبر میں منو مٹی کے نیچے دبائے جاؤ گے. یہاں چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہ چلے گی، اللہ کی بارگاہ میں نہ کھلے گی. اس لیے اگر واقعی سچے اہل بیت کے محب ہو، اگر واقعی سچے صحابہ کے محب ہو، میرے آقا نے تو بے نمازی سے اتنی دوری اختیار کرنے کا حکم فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اگر تجھے بے نمازی ملے تو کبھی اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے. حضور نے بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو. سیدہ زینب نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. پھر سورج غروب ہوا. کہنے والے کہتے ہیں، سوچنے والے سوچتے ہیں کہ چلیں شہید ہو گئے ہونے والے 10ویں محرم کا سورج 61 ہجری کا غروب ہو گیا تو اب آنے والی رات کچھ سکون کی ہوگی، کچھ اطمینان کی ہوگی، کچھ قرار کی ہوگی. لیکن سیدہ زینب نے وہ رات کیسے کاٹی؟ مورخین اس رات کو شام غریبہ لکھتے، اس شام کو شام غریبہ لکھتے. کتنی مشکل کی وہ رات تھی، کتنی مصیبت کی وہ رات تھی. اللہ اللہ، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بچے کبھی روتے ہیں کبھی بے ہوش ہوتے ہیں. سیدہ زینب ایک ٹوٹا سا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دیتی ہے. اس خاتون کی ہمت تو دیکھیں، اس خاتون کا حوصلہ تو دیکھیں. لاشوں پر پہرا دینے والا کوئی مرد نہ رہا، سیدہ زینب پہرا دے رہی. بس اسی پر اپنی بات مکمل کر لوں گا. حالانکہ داستان تو اور طویل ہے لیکن بات اس پہ مکمل کر لوں گا. پہرا دے رہی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. اچانک وہ ٹوٹا ہوا خنجر لے کر پہرا دے رہی تھی. اس میں کوئی ایک سایہ آتے ہوئے نظر آیا، ایک سایہ آتے ہوئے نظر آیا. اس سائے کو دیکھا تو چیخ پڑی، خبردار، اب آگے مت آنا، اب آگے نہیں آنا. سب تو لوٹ لیا ہے تم نے، بچا کیا ہے؟ زیورات لوٹ لیے، خیمے جلائے، بیمار کے نیچے کا بستر تک تم نے چھین لیا، چھوٹے سے بچے کا جھولا تک تم اٹھا لے گئے. اب ہمارے پاس بچہ کیا ہے؟ اب آگے نہیں آنا. کیا لینے آئے ہو؟ خبردار، اب اگر آگے بڑھو گے تو اسی ٹوٹے ہوئے خنجر سے تمہارا قتل کر دوں گی. جو بڑھتا ہوا سایہ تھا اس نے آواز دی، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. اپنا تعارف کرا دوں کہ میں حر کی بیوی ہوں، بلکہ حر کی بیوہ ہوں، حر تو شہید ہو چکی، میں حر کی بیوہ ہوں. میں نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے ٹھنڈا پانی لایا ہے، میرا پانی قبول کر لیں. ہائے ہائے، ٹھنڈے پانی کا نام سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. زینب آخر عورت ہی تو تھی نا، ہمت دکھا رہی تھی، حوصلہ دکھا رہی تھی. جب ٹھنڈے پانی کا نام آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی.
کہنے لگی حور کی بیوی اب مجھے تو ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی الفت ہوتی ہے، لے جا اپنا ٹھنڈا پانی۔ جب میرا علی اکبر پلٹ کر آتا تھا جنگ سے کہ کچھ قطرے دے دو تاکہ میں پھر لڑوں جا کر، تو پانی نہ لائی۔ میرا قاسم پانی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا، پانی نہ لائی۔ میرا معصوم علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تیر کھا گیا پانی کے لیے، تو پانی نہ لائی، اب تو پانی لائی ہے، لے جا اپنا پانی۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں نے ان سے کہا تھا کہ انہیں قیدی بنا کے لے جانا چاہتے ہو، وہ پیاسے مر جائیں گے، چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے، تو تم لے کر یزید کے پاس کیا جاؤ گے؟ تو میں نے ان کو کہا تھا تھوڑا سا پانی دے دو۔ بی بی میں بڑی منت و سماجت کر کے پانی لائی ہوں، اگر آپ میرا پانی رد کر دیں گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے، آپ کو آپ کی امی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں۔ ماں کا نام آیا تو حور کی بیوی کو ساتھ لے گئی۔ کیا ہے زینب؟ پانی کو مشکیزے سے کٹورے میں انڈیلا۔ اس وقت سیدہ سکینہ بے ہوش تھی، سکینہ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے اور سکینہ ہوش میں آ گئی، تو پانی کا پہلا کٹورا بھر کر سکینہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیا ہے زینب؟ سیدہ زینب کی شان کیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا ہے سیدہ زینب؟ سیدہ سکینہ کے ہاتھ میں جب پانی کا کٹورا آیا، اب پہلا سوال کیا سکینہ نے، پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ میرا چچا دریا سے واپس آ گیا۔ ہائے ہائے، بعض مورخین نے لکھا اس بات کو کہ سکینہ نے ایسا کیوں پوچھا؟ کیا میرا چچا فرات سے واپس آ گیا؟ تاریخی بہت اختلافات ہیں نا روایتوں میں۔ ایک مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ جس وقت غازی عباس کی شہادت ہوئی تو وہ ہوئی تھی فرات کے قریب، دریا کے قریب۔ میدان جنگ میں ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، ان کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ فرات کے قریب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میدان میں نہیں گئے تھے، وہ پانی لانے گئے، اور پانی لانے کے لیے وہ سیدہ سکینہ کے کہنے پر گئے تھے، چچا آپ پانی لائیے۔ غازی عباس پانی لانے گئے اور ہاتھ کٹ گئے دونوں، اور پھر دانت میں دبا کر لا رہے تھے، تو وہاں آپ کی شہادت، ابھی بھی قبہ بنا ہوا ہے جہاں ہاتھ کٹے تھے، کربلا اللہ آپ کو دکھائے تو دیکھنا۔ تو جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ کی یہ شہادت بھی بڑی عظیم شہادت ہے، بڑی عظیم شہادت ہے یہ۔ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ کا سر امام حسین کی گود میں تھا، اور امام حسین ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور امام حسین ان سے کہہ رہے تھے کہ کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، کچھ کہنا ہے کہہ دو۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، آخری بات، کہ میری شہادت قریب ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، میرا لاشا اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا، میرا لاشا اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا۔ کیوں؟ یہی چھوڑ دینا، میری آخری وصیت ہے، یہی چھوڑ دینا۔ کیوں؟ لیکن اس لیے آقا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لاؤں گا، اگر آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو بچی کا صبر ٹوٹ جائے گا، اس کا ضبط تو ٹوٹ جائے گا کہ میرا چچا بھی اب نہ لا سکا، صبر نہیں کر سکے گی، لیکن اگر میرا لاشا یہیں آپ نے چھوڑ دیا تو انتظار کرتی رہے گی، اور جتنی دیر انتظار کرے گی اتنی دیر تو اس کا صبر رہے گا کہ اب پانی آتا ہے، اب پانی آتا ہے، اب اس لیے میرا لاشا یہیں چھوڑ دینا۔ میں نے تو اپنی ایک آخری بات کہہ دی، لیکن آپ بھی کچھ کہنا اپنے عباس سے، اپنے غازی سے، آپ بھی کچھ کہیں، آپ مجھ سے آخر میں کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے میرے بھائی تو جب سے پیدا ہوا ہے یا تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، تو نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک مجھے بھائی نہیں کہا، ایک بار صرف مجھے بھائی کہتے۔ مورخ لکھتا ہے
کہ غازی عباس امام حسین کو دیکھ رہے تھے اور آواز گڑگڑا رہی تھی اور ہلکی سی زبان میں بھائی کہا اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ آپ کی شہادت ہے. تو جب سکینہ کی آنکھ کھلی سیدہ سکینہ ہوش میں آئی اور پوچھا کہ کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ تو اس بی بی زینب نے کہا نہیں بیٹے، تیرا چچا وہاں گیا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. البتہ یہ پانی حور کی بیوی لائی ہے، یہ پانی حور کی بیوی لائی ہے، لو پانی پی لو، ٹھنڈا پانی ہے. سکینہ نے پھر سوال کیا کیا خاندان اہل بیت کی تربیت تھی، کیا نظام تھا، کیا انداز تھا، کیا دین پہ عمل کا جذبہ تھا؟ پوچھا کہ آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے، پیاس لگی ہے، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے اور سکینہ 7 سال کی شہزادی کو پانی دیا جا رہا ہے، پوچھتی کہ آپ نے پانی پی لیا ہے؟ سیدہ زینب کا جواب تھا نہیں بیٹے، ہم نے ابھی پانی نہیں پیا ہے، پی لیں گے. اس لیے پی لیں گے کہ نانا کی سنت ہے. یہ ہے سیدہ زینب، نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلایا پلایا کرو، پھر بڑے بعد میں کھایا پیا کرو. تو پانی کی وجہ سے سنت نبوی کو ترک تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی آپ ہیں، آپ پانی پی لیں، بعد میں ہم دیکھیں گے. قربان حسین کا خون، امام حسین کی تربیت، امام حسین کے گھر کا ماحول. جب سیدہ سکینہ نے علی کی بیٹی سے سنا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں تم کھانا پینا، یہ سنت ہے، تو حسین کی بیٹی بھی کردار میں کچھ کم نہ تھی. عمر چھوٹی تھی لیکن فکر کتنی اونچی تھی. وہ پانی کا کٹورا لے کے اٹھ نہیں سکتی تھی لیکن پوری طاقت اکٹھا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس طرف جانے لگی. سیدہ زینب نے باہوں میں سمیٹا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ اور باہوں میں لے کر کہا ادھر جا کے کیا کرو گی، ادھر اندھیرا ہے، کٹی پٹی لاشیں ہیں. تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے نانا کی سنت بیان کی کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھایا پیا کریں. آپ نے کہا کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں. پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں چھوٹی میں نہیں ہوں، میرا بھیا علی اصغر ہے. پہلے میں اصغر کو پانی پلا لوں نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں. یہ ہے سیدہ زینب کا کردار، یہ ہے امام حسین کے گھر والوں کا کردار. کہاں تک ذکر کیجئے گا، کہاں تک تذکرہ کیجئے گا، بس اتنا کہہ کے بات مکمل کی جاتی ہے کہ جیسے نبی پاک کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، ویسے نبی کے خاندان کی مثال کسی کے خاندان میں نہیں ہے. نبی پاک نے وہ تربیت کا ماحول قائم کیا. ضرورت اس بات کی ہے ہم صرف اہل بیت سے زبانی محبت کا دعویٰ نہ کریں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.